ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے ہمارا جمع مکسر کے بارے میں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ جس میں واحد کا وزن نہ بدلے، جیسے مسلم ہے۔ اب اس مفرد سے اگر ہم سالم بنائیں گے تو یہ وزن چینج نہیں ہوتا، بس اسی میم کے آخر میں حالت رفعی میں واو اور نون لگاتے ہیں، حالت نصبی میں یا جری میں یا اور نون لگاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ جمع مکسر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجل ہیں، اب اس کی ہم جمع لگائیں تو یہ وزن چینج ہو جاتا ہے، یا تو حرکات تبدیل ہو جاتے ہیں یا درمیان میں کوئی حرف آ جاتا ہے، جیسے رجل، اس کے جمع بناتے وقت جیم کے بعد ایک الف لاتے ہیں رجال، اور را کے اوپر جو زبر تھا وہ زیر میں چینج ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ کسر کا معنی ہے ٹوٹنا۔ تو آئیے اس کو دیکھیں۔ یہ تو پہلے لکھا گیا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے، اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں۔ یعنی اس پہلے سبق کا مفہوم یہ ہے کہ جمع سالم کا تو ایک وزن بنانے کا قاعدہ مقرر ہے، تو لہذا اس کا وزن معلوم ہے، لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ اس کو کس طرح بنایا جائے گا، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سارا کا سارا اس کی پہچان اہل زبان سے سننے پر موقوف ہے۔ تو چند ایسے جمع مکسر وہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو یہاں پر لکھا جا رہا ہے، ان کو آپ یاد رکھیں۔ ان کو یاد کرنے کے بعد آپ میں جمع سالم اور جمع مکسر کی ساری پہچان انشاءاللہ تعالی آپ کو آ جائے گی۔ تو سب سے پہلا ہے وزن ہے افعال، جیسے اولاد جمع ہے ولد کی۔ پہلا جو جمع مکسر کا وزن ہے وہ ہے افعال کے وزن پر، جیسے ولد ہے اس کی جمع آئے گی اولاد بروزن افعال، اور اسی طرح فرس اس کی جمع ہے افراس بروزن افعال، اور اسی طرح شریف اس کی جمع آتی ہے اشراف، مطر اس کی جمع آتی ہے امطار، وقت اس کی جمع آتی ہے اوقات۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں، پہلا وزن ہے افعال۔ دوسرا وزن ہے فعول، فعول ملوک، یہ ملک کی جمع ہے، ملک کی جمع ملوک بروزن فعول، اسد کی جمع اسود بروزن فعول، حق کی جمع حقوق بروزن فعول۔ حق در اصل میں حق تھا، پھر جو ایک ساتھ کلمے آ گئے تو قاف کو کاف میں ادغام کر دیا تو حق بن گیا۔ اسی طرح شاہد اس کی جمع آتی ہے شہود، قلب دل اس کی جمع آتی ہے قلوب، جند لشکر اس کی جمع آتی ہے جنود، وجہ چہرہ اس کی جمع آتی ہے وجوہ۔ تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں، دوسرا وزن ہے فعول، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسرا ہے فعال، جیسے کلب کی جمع ہے کلاب، ثوب کی جمع ہے ثیاب، اور اسی طرح رمح کی جمع ہے رماح، رجل کی جمع ہے رجال، کبیر کی جمع ہے کبار، صغیر کی جمع ہے صغار، بلد کی جمع ہے بلاد، بلد شہر کو، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، رجل مرد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح نمبر 4 فعول، جیسے کتاب کی جمع ہے کتب، مدینۃ کی جمع ہے مدن، اور اسی طرح سفینۃ کی جمع ہے سفن، صحیفۃ کی جمع ہے صحف، طریقۃ کی جمع ہے طرق، رسول کی جمع ہے رسل۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسرا وزن ہے فعول جمع مکسر کا، جو سب سے مشہور جو اوزان ہیں ان کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے۔ نمبر 6 افعول،
جیسے شہر کی جمع ہے اشہر، اسی طرح مہینے کو کہتے ہیں۔ رجل پاؤں، اس کی جمع ہے ارجل۔ نہر اس کی جمع ہے انہر۔ بحر اس کی جمع ہے ابحر۔ نفس اس کی جمع ہے انفس۔ عین اس کی جمع ہے اعین، آنکھ کو کہتے ہیں، اور نفس کو کہتے ہیں جان، اور اسی طرح نہر وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک وزن ہے فعلاء، جیسے وزراء، یہ جمع ہے وزیر کی، اور وزیر کی یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ، وزیر اس میں جو واحد سے جب ہم نے یہ وزراء جمع بنایا تو واحد کا وزن بالکل چینج ہو گیا۔ واو کے اوپر زبر آ گیا، یہاں پیش تھا، پیش آ گیا، یہاں زبر تھا۔ زا کے اوپر زبر آ گیا جبکہ مفرد میں زیر تھا۔ زا کے بعد مفرد میں یا ہے جبکہ جمع میں را ہے، یا ختم ہو گیا، اور اسی طرح تو یہ چینج ہو گیا۔ امراء جمع ہے امیر کی، اسی طرح شاعر جمع ہے، اس کی جمع آئے گی شعراء۔ عالم اس کی جمع آئے گی علماء۔ سفیہ بیوقوف جاہل، اس کی جمع آئے گی سفہاء۔ امین اس کی جمع آئے گی امناء۔ وکیل اس کی جمع آئے گی وکلاء۔ اسیر اس کی جمع آئے گی اسراء۔ تو یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ان سب میں، ان تمام اوزان میں آپ دیکھیں گے کہ واحد سے تثنیہ جمع بناتے وقت تو ان کا واحد کا جو وزن ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افعلاء، یہ وزن عموماً ذوی العقول کی صفت کے لیے ہے۔ عموماً جو ذوی العقول کی جو صفتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ وزن۔ جیسے فعیل کے ایسے ذوی العقول کی صفات جو کہ فعیلن کے وزن پر ہوں تو ان کی جمع جو ہے افعلاء کے وزن پر آئے گی۔ جیسے دیکھو صدیق دوست، یہ صفت ہے نا کہ دوست، تو اب یہ ہے فعیل کے وزن پر، تو اب اس کی جو جمع ہے وہ افعلاء کے وزن پر آئے گی، وہ ہے اصدقاء۔ صدیق کی جمع اصدقاء، نبی کی جمع انبیاء، اور احبا دراصل میں احببا جمع حبیب، حبیب کی جمع ہے احبا، ٹھیک ہے، جو اصل میں احببا تھا۔ اسی طرح قریب جمع اس کی آئے گی اقربا، غنی اس کی جمع آئے گی اغنیاء، ولی اس کی جمع ہے اولیاء، دوست وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک وزن ہے فعلان، ٹھیک ہے، جیسے فارس اس کی جمع ہے فعلان، فارس اس کی جمع ہے فرسان، بلد اس کی جمع ہے بلدان، قضیب اس کی جمع ہے قضبان، شاخ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک وزن ہے فعالل، جیسے عنصر اس کی جمع ہے عناصر، اور زلزلۃ اس کی جمع ہے زلازل، کوکب اس کی جمع ہے کواکب، جوہر اس کی جمع ہے جواہر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیشہ یاد رکھیں کوئی خاص قانون نہیں ہے، آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ بھائی اس چیز کی وزن یہ آتی ہے، اس کی وزن یہ آتا ہے، اس کی جمع اس وزن پر آتا ہے، اس لفظ کی جمع جو ہے وہ اس وزن پر آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ان چیزوں کو، الفاظ کو اچھی طرح یاد کریں گے تو یہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال الفاظ ہیں، آپ کو خود بخود آگے استعمال کرنے میں مزید آسانی ہوگی۔ تنبیہ، فائدہ، اسم خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے لیکن آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے۔ خماسی ہے جیسے سفرجل، تو اس کی جو جمع ہے وہ بھی فعالل کے وزن پر آتی ہے، لیکن جو سفرجل کا جو خماسی کا جو آخری حرف ہے اس کو حذف کرنا پڑتا ہے، جیسے سفارج، سفرجل کی جمع سفارج، یہاں دیکھو آخر میں جو لام تھا اس کو یہاں حذف کر دیا۔ ایک اور وزن ہے فعالیل، جیسے فناجین جمع فنجان، چائے کی پیالی۔ صنادیق کی جمع، یہ جمع ہے صندوق کی۔ اسی طرح قندیل اس کی جمع ہے قنادیل، خنزیر اس کی جمع ہے خنازیر،
بستان اس کی جمع ہے بساتین، سلطان اس کی جمع ہے سلاطین، اور ایک اور وزن ہے فعاللتن جو کہ ذوی العقول کے لیے خاص ہے، جیسے استاد کی جمع ہے اساتذتن، تلمید کی جمع ہے تلامذتن، ملکن کی جمع ہے ملائکتن، اور ایک اور وزن ہے مفاعلن، جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے خاص ہے، مفاعل جمع مکسر ہے، یہ ان لفظوں کے لیے یہ جمع خاص ہے جو مفعل یا مفعل اور یا مفعلتن کے وزن پر ہوں، جن کی مفرد مفعل یا مفعل یا مفعلتن کے وزن پر ہوں تو ان کی جمع جو ہے وہ مفاعل آئے گی، جیسے مرکب جمع مراکب، مسجد جمع مساجد، مسجد مفعل کے وزن پر ہے، مرکب مفعل کے وزن پر ہے، مکتبہ اس کی جمع مکاتب جو کہ مفعلتن کے وزن پر ہے۔ میم مفاعیل یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال یا مفعول کے وزن پر آئیں۔ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کا مفرد مفعال کے وزن پر آتا ہے یا مفعول کے وزن پر آتا ہے، تو ان کی جمع جو ہے وہ پھر مفاعیل آئے گی، جیسے مفتاح چابی جمع مفاتیح، مکتوب لکھی ہوئی چیز جمع ہے مکاتیب، ٹھیک ہے۔ تنبیہ جمع کے مذکورہ اوزان میں سے نیچے جو اوزان ہیں یہ غیر منصرف ہیں، لہذا ان پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جتنے بھی آپ نے اوپر جمع کے اوزان پڑھے ان میں سے یہ جو اوزان ہیں یہ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ذرا، پہلا ہے فعلاء، افعلاء، فعالل، فعالیل، مفاعل، مفاعیل۔ ان اوزان کو اچھی طرح یاد کریں کہ جمع مکسر میں سے کون کون سے اوزان ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں، تو لہذا اس پر آپ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ذیل کے الفاظوں کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو کہ یہ الفاظ ہیں، ان کی جمع بالکل الگ طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الفاظ جو ہے وہ کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ابن اس کی جمع سالم ہے بنون حالت رفعی میں، اور بنین حالت نصبی میں اور جری میں آتی ہے، لیکن اسی ابن کی جمع مکسر آپ بنائیں گے تو وہ ہے ابناء، اس کی دونوں آتی ہیں۔ ابنتن کی جمع ہے بناتن، اخن کی جمع ہے اخوان یا اخوتن، اختن کی جمع ہے اخواتن، امرأتن کی جمع ہے نساء یا نسوتن، اور اسی طرح ام کی جمع ہے امہاتن۔ تو یہ جو کہ الفاظ ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بھائی بہن والد والدہ، تو ان کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں۔ نمبر 3، بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہیں، جیسے بحر اس کی جمع بحار بھی آتی ہے، ابحار بھی آتی ہے، ابحر بھی آتی ہے، بحور بھی آتی ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کی جمع جو ہے نا وہ بہت سارے اوزان پر آتا ہے، لہذا ان کو بھی نوٹ کر لیں۔ نمبر 4، بعض کلمات کی جمع مختلف اوزان اور مختلف معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مثال بیت، یہ گھر ہے، جب اس کا معنی گھر بھی ہے اور شہر بھی ہے، لیکن جب یہ گھر کے معنی میں ہوگا تو اس وقت اس کی جمع آئے گی بیوت، اور یہ بیت اگر شہر کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کی جمع آتی ہے ابیات، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ ایک ہے، معنی مختلف ہیں، تو معنی مختلف ہیں تو مختلف معنوں کی وجہ سے اس کی جمع بھی مختلف آئے گی، اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اب غلام، دیکھیں اب اگر یہ غلام کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کی جمع آئے گی عبید، لیکن عام طور پر بندہ جیسے اللہ کے بندے تو معنی ہو تو اس وقت اس کی جمع آئے گی عباد۔ اسی طرح عین، آنکھ اور چشمہ دونوں کو کہتے ہیں، اگر آنکھ مراد لیں تو اس وقت اس کی جمع آئے گی اعین، اور اگر چشمہ مراد لیں تو اس وقت اس کی جمع آئے گی عیون۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے جمع مکسر کے اوزان کے بارے میں تفصیل سے آ گیا، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، اور اس سبق کو آپ بار بار سننے کی کوشش کریں، ان اوزان کو اچھی طرح آپ یاد کر کے اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ ان کا استعمال